बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। जून की 5 तारीख गुजर गई और बहुत इसमें शोर था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 5 तारीख को रिहा हो जाएंगे। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जून इमरान खान के लिए कैसा होगा। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम 4-5 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक तो अपना ओहदा बढ़ा लिया, जिस तरह आर्मी चीफ ने ओहदा बढ़ाकर खुद को अब समझ लें कि किस ओहदे पर वो बैठे हुए हैं। फील्ड मार्शल उन्होंने बना लिया। इसी तरह इमरान खान से अगर ने कहा कि चले कोई बात नहीं, अगर उन्होंने फील्ड मार्शल बना लिया तो मैं भी पैटर्न इन चीफ बन जाता हूँ। और उन्होंने एक तहरीक का ऐलान किया है कि वो ईद के बाद मुल्क गीर तहरीक शुरू करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरा है कि पाकिस्तान की हालात आने वाले वक्तों में कैसे होंगे। तीसरा है जून पाकिस्तान में तहरीक चलाने के लिए क्या ठीक है। चौथा, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी जो किट मंसूर अली खान ने लगाई है कि सब झूठी पेशन गोइयाँ करते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यही कहते रहे कि गवर्नमेंट चली जाएगी, इस पर भी हम बहस करेंगे। बहरहाल फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, इमरान खान मुल्क गिर जो इस वक्त एक तहरीक चलाने के बारे में कर रहे हैं वो कैसी होगी। इमरान खान का हॉरोस्कोप देखें। सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड वीनस इन स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड आगे से मार्स तीसरे घर में, उसका आगे से लॉर्ड 8वें घर में जुपिटर के साथ, जिसको राहु की एक्वेरियस से और केतु से स्क्वायर। और यहाँ पर ये बात याद रखें कि जब भी आप कभी किसी का चार्ट बनाएं और तहरीक चलाएं तो तहरीक होती है वर्बल मूवमेंट, जिसमें आप खुद से लोगों को इकट्ठा करके तहरीक चलाते हैं, बोलते हैं कुछ, और वो किसी निगोसिएशन के तहत रिटेलिएशन में एक कन्वर्ट चीज़ हो जाती है जिसे तहरीक कहते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या पीटीआई का कोई एक ऐसा एजेंडा है जिसमें हम ये कहें कि वो किसी भी एक तहरीक को चलाने के लिए तैयार होंगे। जवाब है नहीं। ये तहरीक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि किसी तरीके से इमरान खान को छुड़ा लिया जाए। प्लैनेटरी कंडीशन आपने देखी और हमने जून की पेशन गोई की भी थी, रीडिंग दी भी थी कि जो टाइम होगा इसमें कतई तौर पर 5 तारीख को जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो इमरान खान के बिल्कुल हक में नहीं है, जिसकी वजह से और हमने देखा कि वो उस वक्त नहीं छूट सके। और अब एक तहरीक चलने का कतई कोई सीन नहीं है। आपने उस वक्त रोज़ एस्ट्रोलॉजर्स की पहले की तरह फिर तय वो बातें सुन रहे होंगे, तहरीक चलने वाली है, मुल्क गिर तहरीक चलने वाली है, इमरान खान बस अब आज आने वाला है, कल गवर्नमेंट टूट जाएगी। ये इस तरह की सारी बातें शातें करते रहेंगे हमेशा की तरह। और हमारी रीडिंग जो है कि जो प्लैनेटरी कंडीशन है उसमें तहरीक चलने का कोई सिनेरियो बिल्कुल नहीं। तो मुझे फ्रैंकली इमरान खान का चार्ट देखकर ये नहीं लगता कि तहरीक चल पाएगी। दूसरा, पाकिस्तान के हालात कैसे। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है कि इस वक्त हालात बहुत क्रिटिकल चल रहे हैं। और हमेशा एक हैरानकुन बात यह है कि जब भी पाकिस्तान कहीं फंसता है, किसी मुश्किल में, टफ सिनेरियो में होता है, इमरान खान साहब एक दफ़ा एक नया पंगा लेकर एक नई काम जो पाकिस्तान में जिसमें कहते हैं अनसर्टेनिटी का एक नया बाब खोले, उसमें जाकर वो अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को आप देखें इस वक्त भी वार के थ्रेट्स हैं।
جو اس وقت سرجیکل سٹرائکس اور مودی کے جو بیانات ہیں وہ آپ کی اس وقت گردن پر لٹک رہے ہیں، لیکن ہمیں تحریک چلانی ہے، کیونکہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے انسٹیبلٹی کرنی ہے. تو یہ پاکستان میں تحریک چلانے کا امپراپر ٹائم ہے، بالکل بھی تحریک چلانے والا ٹائم نہیں، اور پاکستان کے لیے یہ ٹائم بالکل ٹھیک نہیں ہے. تھرڈ، جون پاکستان میں تحریک چلانے کے لیے کیسا؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ تیسرا کوشچن یہ ہے کہ جو جون کا مہینہ ہے، جو 22 جون تک رہے گا، یہ بالکل بھی کسی بھی اعتبار سے ایک ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں چیزیں ٹھیک ہوں اور گھوم کر کسی بھی طریقے سے تحریک چلانے کے لیے آگے ہوں. اس وقت کافی سارا کیوس ہوگا ملک میں، انسرٹن کنڈیشنز ہوں گی، تو برے ٹائم پر بری حرکات کرنا یا بری چیزوں کو آگے لے کر آنا جس سے ملک کو نقصان ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ تحریک جون میں کچھ کر پائے گی. چوتھا، جھوٹے اسٹرالجرز کے دعوے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تصویر دیکھیں، منصور علی خان نے وہ ہمارے جو اسٹرالجرز ہیں ان کی وہ کٹ لگائی ہے، وہ انہیں شرمندہ کیا ہے، وہ ذلیل کیا ہے کہ انہیں شرم تو خیر آتی بھی نہیں ہے، مگر کیونکہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ پرچار کرنا ہے غلط باتوں کا، وہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے بھی 4-5 لوگوں کے کلپس نکالے ہیں. نمبر 1 دیکھیے، عمران خان کی رہائی کی تاریخ بتا دی اور وہ تاریخ گزر گئی اور کچھ نہیں ہوا. نمبر 2، اور یہ پہلا جو ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کی تاریخ بتا دی، اور اگر میں غلط ہوا تو میں اسٹرالوجی چھوڑ دوں گا. اور میں دیکھیں ان کو یہ تصویر بھی دیکھیں صاحب کی، اور یہ بالکل بھی اپنی اس بات کو پر شرمندہ نہیں ہوں گے. اور ٹائم گزر گیا اور پھر کل سے وی لاگ بنائیں گے، کوئی ایک نیا اس میں وہ ڈھونڈیں گے کوئی جواز، اور پھر نئی کوئی بات شروع کر دیں گے. ان کو شرم بالکل نہیں آتی. دوسرا، عمران خان کی آزادی میں صرف کچھ دن دور رہ گئے، اور اس بات کے وی لاگ کو چھپے ہوئے یا کیے ہوئے 9 مہینے گزر گئے. اور یہ 9 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی آزادی میں کچھ دن دور ہے، اور 9 مہینے گزر گئے ہیں، نہیں آتی. یہ بیانات ہیں، اور یہ ویڈیو 9 مہینے پہلے بنائی تھی. تھرڈ، خان کی رہائی کی تاریخ بتا دی، حکومت جلد ختم ہونے والی ہے. نہ عمران خان کی حکومت گئی، اس کی نہ عمران خان رہا ہوئے نہ حکومت گئی. چوتھا، نئے سال میں کے شروع میں عمران خان کی رہائی پکی ہے. نیا سال شروع ہوا، اب کیلنڈر ایئر شروع ہوئے، اب جون ہے، 6 منتھ، 6 مہینے یہ گزر گئے. تو انہیں اگر پڑھنا آتا ہو چارٹ کسی کا بھی، تو 6 مہینے میں ان کی ریڈنگز ٹھیک نہیں ہوتی. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسٹرالوجی کوئی نہیں آتی، یہ بس اپنے چینل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو تعویذ کرنے کے لیے، لوگوں کو 60 ستیوں سے ڈرانے کے لیے. یہ عمل کر لیں گے تو دولت صبح گر پڑے گی، یہ اب عمل کر لیں گے، یہ پڑھ لیں گے تو بس محبوب آپ کے قدم میں. یہ سارا وہ ڈرامہ شروع ہے. اگلا 5واں، عمران خان کی تاریخ بتا دی، حکومت بہت کمزور ہے. یہ صاحب پچھلے 4 سال سے ہر روز یہی بنا رہے ہیں، اور ان کے فالوورز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں کہ واہ 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 آپ نے کیا کہہ دیا. اور کسی نے نہیں پوچھا کبھی ان سے کہ آپ اپنے چینل پر جب سے یہ بنا رہے ہیں ویڈیو اپنی، اور کوئی بھی ایک ریڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی، اور آپ نے نہ کبھی کوئی ایک اسپیسیفک لیکچر دیا، نہ کبھی ہاروسکوپ دکھایا، نہ ہی کبھی کوئی چیزیں پڑھی، اور جو بھی ریڈنگ دی وہ ساری کی ساری غلط ہے. اگلا 6، رہائی قریب ہے، عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. اچھا جی، اس بات کو بھی 1 سال ہو گیا، نہ عمران خان کی رہائی ہوئی اور نہ ہی وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے. اور غور سے دیکھیے گا، ایک ایسٹرالوجی تو خیر کہیں نہ کہیں سے بتا سکتی ہے، ایک پامسٹ بھی اس طرح کی ہانکتے، اور انہیں کوئی بندہ لاجکلی یہ پوچھے کہ وزیر اعظم بننا اور دوبارہ بننا یہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے، تو کوئی لاجک نہیں ہوگی. آئیں بائیں شائیں، یہ راجیوگ بن گیا، فلاں بن گیا، یوں ہو گیا، یہ اس طرح ہے.
آج تک تو کوئی ریڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی، اور بہت جلد اقتدار میں واپس آئیں گے، بہت جلد اقتدار میں واپس آتے آتے 2 سال لگ گئے، ابھی تک بھی نہیں آئے۔ اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ آخر میں ہے کہ ان سب کی ریڈنگ جو ہے یہ سورس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ایسٹرولوجی نہیں کرتے، میں نے پہلے بھی کہا، یہ کس کی باتیں سن کر پھر آگے ان باتوں کو چلاتے ہیں۔ نمبر 1 عمران ریاض، کلپ دیکھیں، انہوں نے پہلی دفعہ کہا تو وہ پچھلے 17 تاریخ کو جو ہے وہ پچھلے سال عمران خان رہا ہو رہا ہے، ساروں نے کہنا شروع کر دیا نہیں ہوا۔ ابھی انہوں نے 5 جون دی تھی، سب نے جو اس ان کو فالو کرتے ہیں سارے کے سارے یہ کہنا شروع کہ 5 جون کو عمران خان رہا ہو گئے، ہم نے تاریخ دے دی، نہیں تو میں ایسٹرولوجی چھوڑ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسرا ہے مشاہد حسین سید، انہیں جب بھی کوئی خیال آتا ہے یہ آگے بیان کر دیتے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ جو ایسٹرولوجرز ہیں ان کو فالو کر کے اپنے ریڈنگز ٹھیک کرنے کے لیے ان کی باتیں آگے دہراتے ہیں، اور ان کی باتیں آج تک کبھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ یہی میں بار بار کرتا ہوں کہ میں یہ سب کے جو میں نے کلپس لگائے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان سب کی وجہ سے ایسٹرولوجی بہت بدنام ہوتی ہے۔ یہ خود تو خیر ان کو شرم بھی نہیں آتی، نہ یہ بدنام ہوتے، نہ ان کے اندر کوئی غیرت ہے، لیکن جب دوسرے لوگ ایسٹرولوجی کو بدنام کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ جان بوجھ کے ویڈیو بنائی ان سب کی تصویریں ساتھ لگا کر، تاکہ انہیں آگے شرم آئے اور اس علم کو بدنام کرنے میں ان کا جو رول ہے اس سے یہ دور رہیں۔ سچی خبریں اصل ایسٹرولوجی سیکھنے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ان کے سسٹم آف ایسٹرولوجی۔ خوش رہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔